میری اہلیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ کو معلوم ہے جب بچی رخصت ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ رخصت ہوئی تھی، آپ بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جس کو 4 کندھوں پر لوگ لے کر چارپائی پہ لے کے نکلتے ہیں، لیکن جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ بھی ایک جنازے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ گھر میں سے جب جنازہ نکلتا ہے تو گھر والوں پہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، بالکل سیم اس وقت جب بچی رخصت ہوتی ہے ماں باپ کے دل پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ پال پوس کے 18-20 سال کی بچی کو جوان کر کے پلی پلائی اس بچی کو کسی کے اور کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کوئی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت نہ کرتے۔ محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم تمام کو اشرف المخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے مکھی، کتنے مچھر، کتنی چیونٹی، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے اور بلے پیدا ہوئے، کتنے خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ اگر چاہتے تو کسی بھی مخلوق میں ہمیں جنم دے سکتے تھے، لیکن پیارے اللہ نے ہمیں ایسی ویسی مخلوق میں پیدا نہیں کیا بلکہ اشرف المخلوق حضرت انسان میں پیدا فرمایا۔ اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر اس دن ہزاروں بچے اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے پیدا ہوئے تھے۔ کچھ یہود و نصارہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے، کچھ مشرکین ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک وہ سر نہ اٹھائیں تو ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو انسان بنایا۔ انسان کے اندر انس کا مادہ ہے۔ انس کہتے ہیں رغبت، انس کہتے ہیں محبت، انس کہتے ہیں ایک دوسرے سے مانوس ہونے کو، انس کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کشش اور اٹریکٹ کو۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان، اے انس والے، اے محبت والے، اے ملنسار، اے ایک دوسرے کی طرف رغبت کرنے والے، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ انسان کی فطرت ہے کہ جس گھر میں رہتا ہے مہینے 15 دن 2-4 سال اگر وہاں وقت گزارے، چاہے وہ کرائے کا ہی مکان کیوں نہ ہو، جب اس کو خالی کرنا پڑتا ہے تو در و دیوار کو دیکھ کے روتا ہے کیونکہ اس کو مناسبت ہو چکی ہوتی ہے۔ جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو روتا ہے اور عام انسان نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو محبوب مڑ کے دیکھ رہے تھے مکہ کی طرف اور کہہ رہے تھے اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو انسان کے اندر انسیت ہے۔ یہ جن دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے جب ان سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ جس کلاس میں جس روم کے اندر یہ وقت گزارتا ہے جب وہاں سے جدائی ہوتی ہے تو روتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ پاک نے انسیت کا مادہ رکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان انسیت کا مادہ رکھنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشرف المخلوق ہونے کے باوجود جنگل کے درندوں نے، جنگل کے جانوروں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہا ہے، جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہا ہے۔ اس لیے دوستو ایک تو اس بات کا ارادہ کریں کہ پیارے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قدم سے، ہمارے قلم سے، ہماری سوچ سے، ہمارے پڑوس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب اتنے سارے لوگ اگر اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اٹھیں گے
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ 2-4 ہزار کا جو مجمع ہے جی، تو 2-4 ہزار لوگ جب سدھریں گے تو ان کو دیکھا دیکھی نہ جانے کتنے سدھر جائیں گے۔ یہ سارا کا سارا جو معاشرہ ہے نا، یہ دیکھا دیکھی بنتا ہے، یہ سارا کا سارا معاشرہ دیکھا دیکھی بنتا ہے۔ یہ جو شادی بیاہوں کے اندر جہیز نہیں بلکہ جہاز دیا جا رہا ہے جی، یہ دیکھا دیکھی دیا جا رہا ہے۔ کسی باپ نے اپنی بچی کا رشتہ کسی نیک صالح نوجوان سے کیا، خوبصورت تھا، نیک سیرت تھا، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھا، تو خوشحال سسر نے سوچا میری بیٹی جب اس کے نکاح میں جائے گی 2-3 دن یہ اپنے گھر پہ رہے گا، اس کے یہاں دوست احباب آئیں گے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اب اس بچے کی حالت تو مالی بہت پور کنڈیشن ہے، جو ہے ناگفتہ بے حالات ہے۔ اب یہ 2-3 دن جب رہے گا، کمائے گا نہیں، چھٹی منائے گا، تو آنے والے مہمانوں کا اکرام کیسے کرے گا؟ تو خوشحال سسر نے ضرورت کی کچھ چیزیں ایک مقدار میں دے دی ہدیہ۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پہ کچھ چینی، کچھ چائے کی پتی، کچھ برتن، کچھ بیڈ شیٹ، 1-2 کرسی، 1-8 میز، 2-4 گلاس، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ضرورت مند داماد کو خوشحال سسر نے ضرورت کی چیزیں ہدیہ پیش کی۔ تو یہاں تک تو معاملہ بہت اچھا تھا جی، لیکن جب دینے والے نے دیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا تو اس نے سوچا اوہو، جب یہ اپنے داماد کو یہ دے سکتا ہے تو میں تو یہ بھی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے آئٹم بڑھایا، اور حیدرآباد کی زبان میں آئٹماں بڑھائے جی، پھر وہ آئٹم نہیں بلکہ آئٹم بم بن گیا۔ آج کل کی شادی اور جہیز آئٹم بم بن گیا، جو دینے والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس دن بچی رخصت ہوتی ہے، شادی کر کے نکاح کے بعد گھر سے اپنی رخصت ہوتی ہے جی، اس بچی کے باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، اگر کڈنی کا آپریشن ہو، پتھری کا آپریشن ہو، کہ وہ ہاسپٹل کی فیس بھی پے کر دے، اتنا بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ بلکہ ایک باپ نے تو رخصت ہوتے وقت بچی سے کان میں کہا تھا، بیٹی آج آخری بار جی بھر کے اس گھر کو دیکھ لو، اس لیے کہ آئندہ اب تم اس گھر میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہارے جہیز کا سامان میں نے اس کو بیچ کر انتظام کیا ہے، لہٰذا طے یہ ہوا ہے جب میری بچی رخصت ہو جائے گی تو دوسرے دن ہم بھی گھر خالی کر دیں گے، اس کے بعد آپ آ کے قبضہ کر لینا، اس کے بعد بیٹا ہم محلے میں کسی جگہ کرائے پہ کوئی جھوپڑا لیں گے، پھر آپ وہاں آنا۔ میری اہلیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ کو معلوم ہے جب بچی رخصت ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ رخصت ہوئی تھی، آپ بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جس کو 4 کندھوں پر جی لوگ لے کر چارپائی پہ لے کے نکلتے ہیں، لیکن جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ بھی ایک جنازے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ گھر میں سے جب جنازہ نکلتا ہے تو گھر والوں پہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے جی، بالکل سیم اس وقت جب بچی رخصت ہوتی ہے ماں باپ کے دل پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ پال پوس کے 18-20 سال کی بچی کو جوان کر کے پلی پلائی اس بچی کو کسی کے اور کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کوئی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت نہ کرتے، تو غم کا منظر ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ فلاں نے اتنا سامان دیا تو میں یہ بھی اضافہ کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ اب بتائیے دوستو، یہ جو جہیز میں بیڈ ہیں، کرسی ہیں، میز ہیں، برتن ہیں، یہ جو دیے جاتے ہیں، کون سا گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر پہلے سے یہ موجود نہیں؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ نیا سامان بھیڑ کرتا ہے تو یا تو پرانے کو نکالنا پڑتا ہے یا نئے کے لیے کہیں کرائے پہ کمرہ لینا پڑتا ہے۔ تو بغیر کسی ضرورت کی چیزیں گھر میں داخل کرنا اور بھیڑ کرنا اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے دوستو نکاح سادگی سے انجام دو، افضلها برکتاً ایسرہ مؤونتاً، او کما قال علیہ السلام، سب سے افضل نکاح برکت والا وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہے، جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا۔ بہرحال دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو انس والا بنایا، محبت والا بنایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے
ہم ایسے انسان بن گئے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ڈرتے ہیں. راستے میں انسان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. رات کے وقت میں سفر کر رہے ہوں تو انسانوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اگر کوئی گاڑی کو ہاتھ دے رہا ہو تو اور اسپیڈ بڑھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہمیں لوٹنے کے لیے کھڑا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کہ ہم انسانیت کے سبق کو پہچانیں. ہماری ذات سے اتنی محبتیں چھلکیں کہ ہر بندہ ہم سے ہاتھ ملانا چاہے, ہم سے سلام کرنا چاہے, ہم سے گلے ملنا چاہے, ہمارے ساتھ 2 گھڑی بیٹھنا چاہے. میں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہ ہر چیز اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دی ہے. مثال کے طور پر اندھیرے کو دور کرنا ہے تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بجلی کے بلبوں کو سبب کے طور پہ انسانوں کے لیے بنا دیا ہے. یہ بجلی کے قمقمے روشن ہوتے ہیں, اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے. میری آواز کو دور تک پہنچانا ہے, مستورات پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تک پہنچانا ہے, اس مجمع کے آخر میں جو افراد بیٹھے ان تک پہنچانا ہے. تو میری آواز میں اتنی قوت نہیں ہے کہ بغیر ساؤنڈ کے میں وہاں تک پہنچا سکوں. جی تو اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں انسانوں کے ذریعے سے یہ مائک ایجاد کروائے, یہ ساؤنڈ سسٹم ایجاد کرایا, اس کے ذریعے سے میری آواز دور تک پہنچ گئی. غرض یہ کہ اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا اور اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا قرآن پاک میں اس دارالاسباب کے اندر کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان مدارس کو, مکاتب کو, مساجد کو اور اساتذہ کرام کے وجود کو اور پڑھنے والے طلباء کو, ان کو اللہ پاک نے ذریعہ کے طور پہ قبول فرمایا اور حافظوں کے سینوں کو منتخب کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. پیارے معصوم بچوں, 25 کی تعداد میں جو بچے آپ کے سامنے سروں کے اوپر تاج باندھ کر جی یہاں سے رخصت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, ان کو پر نور بنائے اور ان کے سینوں میں قرآن پاک کے نور کو اللہ پاک ان کی نسلوں میں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے. دوستو یہ معمولی دولت نہیں ہے. پیارے بچوں, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ ذہین, آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے, لیکن اللہ پاک نے ان بچوں کے سینوں کا انتخاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے نہیں کیا, آپ کے سینوں کا انتخاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیا ہے. اس لیے اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں, 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. جی اس کی قدر کریں. اگرچہ آپ کی جیبوں کی تلاشی لیں تو آپ کی جیب میں شاید پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی, پھٹا ہوا کوئی نوٹ نہیں ہوگا, آج جیب خالی ہوگی, لیکن اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. اس لیے کسی کار والے, باہر والے, شوٹ والے, بوٹ والے کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا. آپ کے سینے میں وہ دولت ہے جو دنیا جہان کے خزانوں میں نہیں ہے. آج تھوڑا سا صبر کر لیں, اللہ بہت جلد وہ دن عطا فرمائیں گے جی کہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی, لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, حافظ صاحب, قاری صاحب تھوڑی دیر میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, میں ڈراپ کر دوں گا, میری گاڑی ایک نشانی بن جائے گی, میری گاڑی بابرکت بن جائے گی. بڑے بڑے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں, بس پکے بن کے دکھاؤ, کچے مت بنو. اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرما دی ہے, ارادہ کر لیں اسی کو اوڑھنا بچھونا اور اسی کو اپنے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھنا اور اسی تعلیم کو آگے بڑھانا. اور میرے بھائیو, بڑے افسوس کی بات ہے, ان معصوم بچوں کو سند دی گئی, قرآن پاک پرنٹڈ دیا گیا اور ایک گھڑی کا تحفہ بھی دیا. جس شخص نے بھی گھڑی کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ اس کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے. دوستو یہ انعام ان بچوں کے لیے بہت کم تھا. پہلے سے ایک نظام بنائے. میں بہت سے جلسوں میں گیا ہوں, بہت سے علاقوں میں 50 60 70 ہزار روپئے لے کر بچے اٹھتے ہیں, اور آپ کو ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اتنا انعام دینے سے آپ کی جیبوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ آپ کے خزانوں کو دوبالا کر دے گا. اور ایسا شاندار استقبال بہت سی جگہوں پر بچوں کا ہوا. میرٹھ کے علاقے کے اندر میرا جانا ہوا, وہاں 6-7 بچے حافظ قرآن ہوئے. تو گاؤں کے لوگ
چودھری قسم کے کسان بڑے بڑے ہیں، تو 7-8 گھوڑے باہر پنڈال کے باہر شامیانے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، سجے سجائے گھوڑے، اور ان حافظ بچوں کو ان گھوڑوں پہ بٹھایا گیا، اور پیچھے پورے کے پورے گھر کے افراد تھے، ماں تھی، بچے تھے، ان کے باپ تھے، بھائی تھے، گھر کے پورے افراد، وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حافظ قرآن کا یہ اعزاز کیا گیا۔ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کو وہ مقام دیں جو ان کو سجدہ ہے، ان کو وہ مقام دیں جو ان کو سجدہ ہے۔ اس لیے کچھ نقد انعام بھی ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پہ صدا لگی کہ اس مدرسے کے جو 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں، ان کو عمرے پر بھیجتا ہوں۔ میرے ایک دوست تھے، بہت پیارے دوست، کرونا کے زمانے میں اچھے لوگوں سے دنیا خالی ہوئی، اس میں سے میرے ایک بہت پیارے دوست بھی تھے، عبدالرشید خان۔ وہ تھے تو دنیاوی اعتبار سے ریل اسٹیٹ کے آدمی، ایک تاجر تھے، لیکن اللہ نے ان کے سینے میں ایک دل رکھا تھا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ان جتنی بھی اموات ہوئی، بہت سارے لوگوں کی موت کی خبر آئی، لیکن دل اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا کہ ان کی موت پر میرا دل رویا ہے، اس لیے کہ وہ تھے بھی ایسے۔ حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دعوت برکاتہم، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ان کے مدرسے کے سامنے جو کالونی ہے، اس میں ان کا ایک گھر ہے، تو انہوں نے، رشید خان نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مکتب کا جلسہ کرنا ہے عکل کنواں میں، تو آپ کو وہاں آنا ہے۔ ضرور آؤں گا۔ تو حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دعوت برکاتہم تو پورے ہندوستان بھر میں مشاری مدارس کی بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ کام کو فروغ دیتے ہیں، لیکن ان کے مدرسے میں جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے رشید خان نے مکتب کا انتظام کیا، اور اس رشید خان نے اپنی جیب خاص سے جو بچوں کو انعام دیا، وہ انعام بھی معمولی نہیں تھا، بچوں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور انعام بھی الگ الگ ٹائپ، مثلا پہلا نمبر کا انعام الگ، دوسرے نمبر کا الگ، اس کے علاوہ کلاس کے اندر جس کی حاضری پوری رہی ہے پورے سال، اس کا انعام الگ، صف اول میں جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس کا انعام الگ، پھر اساتذہ کو انعام الگ، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی گھر والیوں کو بھی انعام دیا، اور کہا استاد اس وقت تک محنت نہیں کر سکتا اور دل اور جان سے خوشی کے ساتھ اس وقت تک ادارے کی کامیابی کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ رہے، اور اس کا دل مطمئن رکھنے کے لیے اس کی بیوی کا دل خوش ہونا ضروری ہے۔ لہذا اساتذہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی گھر والیوں کو بھی انعام دیا، کسی کو سونے کے بندے دیے، کسی کو چاندی کی پائل دی، کسی کو فریج دیا، کسی کو واشنگ مشین دی، ایسا انعام۔ اللہ اکبر کریں۔ تو دوستو، جب ہم اہل علم حضرات کی ہمت افزائی کریں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے بچوں کی مربی ہیں، یہ ہمارے بچوں کی مربی ہیں، ان کے اتالیق ہیں۔ اگر ان کا دل ہم خوش نہیں کریں گے تو بتائیے ان کے ہاتھوں کے نیچے سے جو پروڈکٹ نکلنے والا ہے اس میں کہاں سے جان پیدا ہوگی۔ آج امت کا عام مزاج ہے، امام صاحب 20 25 سال تک پیدل چل کر آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ بائک خرید لیں، اسکوٹی خرید لیں تو وہ امام صاحب تو اڑنے لگے، کہتے ہیں امام صاحب اڑنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ان کی زندگی میں کراہت آ گئی، اب ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہو گیا کیونکہ یہ بائک چلانے لگے۔ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور آگے کا کنیکشن نہیں مل رہا تھا، مجھے بمبئی آنا تھا، آگے کنفرم نہیں تھا ٹکٹ۔ ایک نوجوان رات بھر میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، دعا کرتا رہا، پیارے اللہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں، آپ جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں، لیکن یہاں کروں کیا، نہ میرے پاس کتابیں ہیں، نہ میرے پاس کپڑے ہیں، سارا سامان تو آگے فلائٹ میں بمبئی جا چکا، لیکن جس میں سامان گیا اس میں سیٹ نہیں تھی۔ اب میرا ٹکٹ کنفرم ہو، میں دعا کرتا رہا۔ فجر کے بعد ایک عرب نوجوان آیا، دبئی کی طرف کا، پینٹ شرٹ میں تھا، لیکن اس کے جو لب و لہجہ انداز تھا اس سے پتہ چل رہا تھا عرب ہے۔ اس نے کہا متا رحلہ، سلام کلام کے بعد کہا کہ آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا رحلہ غائب، میری فلائٹ غائب ہو چکی ہے۔ خیر اس سے بات ہوئی، پوچھا کہ این تعلمت اللغة العربیہ، آپ نے عربی زبان کہاں سیکھی؟ تعلمت فی الہند، میں نے ہندوستان میں سیکھی۔ کہ ہونا جامعات موجود کثیر الحمدللہ، انا معلم انا مدرس۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟
تو میں نے ڈالروں کے اندر اس کا ترجمہ کر کے، اپنے روپیے کا ترجمہ کر کے ڈالر میں نے اس کو بتلایا، 35-40 ڈالر تھی. کہ واللہ تعجب کے ساتھ اس نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم آپ کی اتنی تنخواہ؟ میں نے کہا آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں اتنا؟ اسی تنخواہ میں انہیں 35-40 ڈالر کے اندر میں جس ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، جس ہوائی جہاز میں آپ چل کر آئے میں بھی اسی ہوائی جہاز میں آیا ہوں. تو فرق تو کچھ نہیں ہے نا؟ کہ نہیں لا 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 میں اس پر وہ نہیں کر رہا ہوں. تعجب مجھے اس امت پر ہے کہ یہود و نصارہ اپنے پرسٹ کو اور اپنے پادریوں کو سونے میں تولتے ہیں، اور اس امت کا حال کیا ہو چکا کہ یہ اپنے علماء اور ان کو اس طرح سے انہوں نے فرسودہ کر رکھا ہے. مجھے تعجب اس امت کے حال پر ہے، اس کے نظریے پر ہے. بہرحال دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہم ان کو بالکل فارغ کر دیں، ان کو فارغ کریں ضروریات کے اعتبار سے، اور یہ جتنے فارغ رہیں گے اتنی زیادہ ان کی توجہ ہمارے بچوں کی طرف ہوگی. بہرحال دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے صیغے استعمال کیے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اسباب کی دنیا میں مدارس کے وجود کو، اساتذہ کے وجود کو، طلبہ کے وجود کو، ان کو منتخب کیا، اور طلبہ کرام کے سینے کو اللہ پاک نے ذریعے کے طور پہ قبول فرمایا. اب ذرا اس قسم کی جو محفلیں ہوتی ہیں، میں ایک مثال دے کر، ایک مشہور سی مثال ہے میری، اپنے سبق کو دہراتا ہوں اور مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں ایک شخص ہے جو کسی فیکٹری کے اندر روزانہ سائیکل چلا کر جاتا ہے اور کمپنی میں، فیکٹری میں جا کر جاب ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے. فیکٹری کے ذمہ دار لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں کبھی غیر حاضر نہیں رہا، جو کیجول چھٹی ہوتی ہے بس انہیں کو استعمال کیا، اور وقت سے پہلے آتا ہے اور وقت کے بعد جاتا ہے. اس کے کاریہ کال میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہمیں اس کا دل خوش کرنا چاہیے، انعام دینا چاہیے. تو ایک دن آفس میں اس کو بلایا گیا، اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور 1 لاکھ روپے کا نقد ایک چیک دیا، اور اس کو کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی سے ہم بڑے خوش ہیں، لہٰذا ہم آپ کو انعام میں یہ چیز دے رہے ہیں. اب اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے کہ فیکٹری والوں نے میرا اتنا مان سمان کیا. اب اس چیک کو اس نے جیب میں رکھا، مٹھائی کے ڈبے کو سینے سے لگایا اور آداب عرض کر کے باہر نکلا. اور اس دن دوپہر کا کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگا، اور خوشی خوشی میں سائیکل تیز تیز چلا کر اپنے گھر آیا، اور بیوی سے کہا میری پیاری نیک بخت، دیکھو اللہ پاک نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے. اب بیوی نے بھی کبھی دیکھا نہیں 1 لاکھ روپے کا چیک کیسا ہوتا ہے. جب اس کو دیا کہا دیکھو کل بینک کی چھٹی ہے، پرسوں میں اس کو سبمٹ کروں گا اور اس کو کیش کروں گا، 1 لاکھ روپے لے کر آؤں گا، اور بہت ساری ضرورتیں اور تمہارے بارے میں بہت سی میں نے کچھ نیتیں کر رکھی ہیں، وہ سب مجھے پورا کرنا ہے، اس کو سنبھال کر رکھو. اب بھی اس 1 لاکھ روپے کے چیک کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے. پھر اس لفافے کو ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے، اس کی قیمت مشکل سے ₹1 2 ہوتی ہے. پھر اس کو ایک ہینڈ پریس میں رکھتی ہے جس کی قیمت 100 200 روپے ہوتی ہے، اور پھر اس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کے چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے. تو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی. لیکن چیک جس لفافے میں رکھا ہے اس چیک کی وجہ سے اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. وہ لفافہ جس پنی میں لپٹا ہوا ہے اس چیک کی وجہ سے اس پنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. وہ پنی جس پرس میں رکھی ہوئی ہے اس پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے توفیل؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کے توفیل. تو اصل تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اصل تو اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی. لیکن یہ قرآن پاک جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے توفیل وہ جسم جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے توفیل وہ گھر جس محلے اور بستی میں ہوتا ہے اللہ اس بستی کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے توفیل
اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بستیوں کی حفاظت ہو، ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے حفظ کا جو نظام چل رہا ہے اپنا تعاون اس کے ساتھ وابستہ کریں اور اپنے بچوں کو حافظ بنانا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے، ضمناً پھر کن کن چیزوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا وعدہ سب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، 4-5 دن پہلے اس عاجز نے ادارے کے ذمہ داروں تک یہ بات پہنچائی کہ بہت دن سے مجھے قرآن وارڈ کی دعوت مل رہی ہے، میں نے اپنے نظام الاوقات میں سے یہ وقت میں نے آپ کے لیے نکالا ہے، اور میں اس مجمع کو دیکھ کر میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا آپ کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ادارے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مجمع میدان بھر دیا پورا کا پورا۔ یہ اسلام سے اور دین سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے، اس کی برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے دوستو، جب امت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی صدا لگائی جائے اور انسانوں کی انسانیت کے خاطر، خدمت کے خاطر جب کوئی مطالبہ ہمارے بڑوں کی طرف سے پیش کیا جائے، ہمیں دل و جان سے فوراً اسی طرح حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو اور آنے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام یہ صرف کسی عبادت کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، حج زکوٰۃ ادا کرنے کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے 8 پہر اللہ تعالیٰ کے نیم اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ لہذا اسلام میں ہر چیز کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے، ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیں، اسلام کی ٹوٹل تعلیمات پیدائش سے لے کر وفات تک کی دین اسلام کی پوری تعلیمات کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عقائد کا تعلق دل دماغ کے ساتھ ہے۔ عقیدے کی جمع ہے اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں مضبوط رسی، مضبوط گانٹھ کو، گرہ کو، جیسے مضبوط گرہ رسی میں لگا دی جائے اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ اسی عقدے سے عقیدہ بنا اور عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ ان عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کا ہے، اللہ کو ایک ماننا، دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا اللہ ایک ہے، پورا ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ سوا نہ ڈیڑھ نہ 2 نہ 3، اللہ ایک ہے، ایک۔ اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا گیا نہیں، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ پاک نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں۔ تو اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ مضبوط رکھنا یہ مومنوں کا شیوا ہے، یہ مومنوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم دوسرے مذاہب والے جو بھی کرتے ہیں ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے رہے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ لکم دینکم ولی دین، قرآن پاک نے صاف دنیا میں رہنے کا ایک نیم اور قانون بتایا، نہیں کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ہاں اپنی مانیتائیں اور اپنی سوچ اور وچار کو کسی کے سامنے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، میری زندگی گزارنے کا ضابطہ کیا ہے، میرے مذہب کی خوبی کیا ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو جبراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس چیز کو مانو۔ اس لیے اسلام نام ہے دل اور دماغ سے ماننے کا، اور دل اور دماغ پر زبردستی کوئی نہیں۔ بہت سے کہتے ہیں نا فلاں کو زبردستی مومن بنایا، مسلمان بنایا، نہیں، اسلام زبردستی کا سودا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تو ماننے کی چیز کا نام ہے، اور ماننا تو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس چھپی ہوئی چیز پر کس کا جبر چل سکتا ہے، کس کا جبر چل سکتا ہے؟ نہیں، لہذا یہ بات مانی نہیں جا سکتی، ہم اس کو ریفیوز کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی، یہ تو صرف سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ اور دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانے والے
ہم کو راہ راست بتانے والے، پریکٹیکلی طور پر زندگی گزار کر دکھانے والے، جو ہمارے آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے میں سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے نبی، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی کی حیثیت سے آنے والا نہیں ہے، صبح قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی پر قیامت کے دن نجات ہوگی دوستو، اسی پر نجات ہوگی۔ تو نمبر 1 عقائد، ایک شعبہ اسلام کا یہ ہے۔ نمبر 2 عبادات میں 4 چیزیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو نماز کو سیکھنا اور پڑھنا وقت پر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک نماز جنازے کی ہے، کس کی؟ اپنے سگے باپ کی اور سگی ماں کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے زندگی میں ایک بار، وہ بھی ہمیں یاد نہیں۔ ایک نماز عیدین کی نماز ہے، سال میں ایک بار آتی ہے اور وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں والا بائیں کو دیکھتا ہے اور بائیں والا دائیں کو دیکھتا ہے کہ یہ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے، اور دونوں غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو نمازوں کو سیکھیں، ہر طرح کی نماز سیکھیں، اور جب پڑھنے کا وقت آئے تو محبتوں کے ساتھ اس کو اللہ کے سامنے ادا کریں۔ تو عبادات میں ایک قسم کے نماز، دوسرا ہے روزہ، اور روزے کو سیکھیں، اس کی فضیلت کو پڑھیں، سمجھیں اور محبتوں کے ساتھ ادا کریں۔ روزے رکھیں، اس کو اپنے اوپر فقر و فاقہ نہ سمجھیں۔ حج سیکھیں، اور جب حج کا وقت آئے فارم بھریں، حج محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ کریں۔ زکوٰۃ سمجھیں، سیکھیں، اور جب دینے کا وقت آئے تو اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھیں، محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ادا کریں۔ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تیسرا شعبہ ہے، پہلا عقائد عبادات، دوسرا ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو، زمین لینا، زمین بیچنا، باغات لینا، باغات بیچنا، سونا لینا، سونا بیچنا۔ تو اسلام نے خرید و فروخت کا بھی باقاعدہ ایک شعبہ بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے خریدیں، اپنی مرضی سے بیچیں، اور جس میں نفع ہو دیکھیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس کو اپنا سلوگن بنائیں، نہیں، باقاعدہ اس کا نظام بنایا۔ مثال کے طور پر جب آم کا موسم آتا ہے، آم کے باغات میں پھول آنے شروع ہوتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ جب کوئی چیز وجود میں نہیں ہے تو جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ آم کے باغ میں ابھی پھول آیا ہے، ابھی پھل نہیں آیا، تو آپ پھل کی بات کر کے آپ اس کو بیچیں کہ اس سال میں آپ کو 2 لاکھ روپے میں 2 ایکڑ کا باغ آپ کو دیتا ہوں۔ تو جب آم آئے نہیں ہیں ان کا ذکر کیسا؟ لہذا آم کے وجود سے پہلے باغات کا لینا بیچنا جائز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باغ کا مالک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، اب اگر یہ ابھی بیچیں گے، جب یہ پھل آ چکے ہیں تبھی تو کوئی لے گا، پھر اس میں کھاد ڈالے گا، پانی دے گا، اس پر محنت کرے گا، تب اس کو پھل ملے گا۔ ہم بوڑھے لوگ ہم تو یہ کر نہیں سکتے جو مالک ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل آنے پر ابھی بیچنا جائز نہیں ہے، تو پھر کام بنے گا کیسے؟ جب پھل آنے کا وقت آئے گا، جو اس کی خدمت کرنا ہے وہ خدمت کرے گا کون؟ ہم سے تو ہو نہیں سکتی، وہی کرے گا جو اس میں لالچ اور محبت رکھتا ہے اس کو ترقی دینے پر۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی چوراہے پر خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے راستے بنائے۔ کہا آپ جب باغ کو بیچیں پھول آنے پر تو آپ پھول پھل کا جو ہے تذکرہ ہی نہ کریں، آپ یہ کہیں یہ باغ کی 2 ایکڑ کی زمین، 2 ایکڑ کی زمین میں 4 مہینے 5 مہینے پر 2 لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں جو پھل آئے جو چاہے آپ کریں وہ آپ کی مرضی۔ تو آپ نے پھلوں کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے پوری زمین کا معاملہ کیا۔ اب یہ جائز ہے، اب یہ جائز۔ دوسری مثال، ایک آدمی دریا کے کنارے جال لے کر کھڑا ہے اور آپ کو کہا کہ دیکھو میں ابھی یہ جال ڈالنے والا ہوں، جتنی بھی مچھلی آئیں گی 500 روپے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام نے کہا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ مچھلی ابھی پکڑی نہیں گئی، مچھلی اس کے قابو میں نہیں ہے، تو جو چیز اس کے قابو میں نہیں ہے اس کو وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جھگڑے والا ہے۔ اگر آپ نے 500 روپے پہ حامی بھر لی، اب اس نے جال ڈالا اور جال میں آئی 2 کوئنٹل مچھلی، تو 2 کوئنٹل مچھلی 500 روپے میں تو نہیں بیچ سکتا وہ آپ کو۔
یہ جال میں آئی صرف اتنی سی ایک مچھلی، تو اتنی سی ایک مچھلی تو آپ 500 روپے میں نہیں لے سکتے، تو بعد میں جھگڑا ہوگا۔ تو کہا جس چیز میں بعد میں جھگڑا ہوگا پہلے سے وہ ناجائز، وہ جائز نہیں۔ پہلے اس کو کہو کہ جال ڈال لے، جال ڈالنے کے بعد جب اس کے قابو میں مچھلی آ جائے اس کے بعد سودا کرے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے معاملات کا اسلام، کہ معاملات آپ صاف ستھرے کریں۔ بات سنا گے دوستو؟ اور چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے رہیں، پرایوں کے ساتھ کیسے رہیں، سفر میں کیسے رہیں، حضر میں کیسے رہیں، بلڈنگ میں کیسے رہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں معاشرت، اور اس کے باقاعدہ اس کے احکام ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، آج ہم بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ اول تو یہ جو بلڈنگ کی لائف ہے نا، فلیٹ لائف، یہ تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں نہ زمین اپنی نہ چھت اپنی، جی سینڈوچ کی طرح رہو بیچ میں، نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی۔ اگر ہم کچھ کھٹ کھٹ کریں تو نیچے والا کہتا ہے کیا کر رہے ہو، نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اوپر والا کھٹ کھٹ کرے تو ہم جا کے اس کو کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زمین سے لے کر آسمان تک اپنا گھر دے، نیچے زمین اوپر آسمان اپنا، بیچ میں کسی کے دخل نہیں، وہ زندگی بڑی اچھی۔ یہ فلیٹ لائف تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن بہرحال شہروں کے اندر اسلام نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک شہر کی آبادی ایک تعداد تک پہنچ جائے، ایک حد تک پہنچ جائے، اب اس کو زیادہ مت بڑھاؤ، ایک نیا شہر بساؤ تاکہ تہذیبیں محفوظ رہیں، صحت کا، حفظان صحت کا نظام اچھا رہے۔ دیکھیں کتنا بہترین نظریہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ آج حال یہ ہے کہ شہر جب یوں فل ہو گئے، ادھر دریا آ گیا، ادھر پہاڑ آ گیا، اب یوں فل ہو گئے تو اب یوں آسمان کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ ایک بلڈنگ میں اتنی پبلک ہے جتنے ایک پورے گاؤں میں بسی ہوئی ہے، ایک پورے گاؤں میں بسی ہوئی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی کس طرح کے حالات آ جائیں جی، اور سارے کے سارے لوگ راستے پر آ جائیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی، چلنے کی جگہ نہیں رہے گی راستہ۔ بہرحال تو معاشرت کیسی ہو، اسلام نے اس کے بارے میں احکام بتائے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے، پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسی رہے، یہ احکام ہے۔ آج ہمارا دوستو حال عجیب ہے، بیوی نکاح کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے، زندگی بھر اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا شوہر پھوٹے منہ سے مجھ سے ایک بار یوں کہہ دے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ محبت کے الفاظ سننے کو اس کے کان ترس جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، منہ میں سے دانت گر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر پھوٹے منہ سے شوہر کبھی یوں نہیں کہتا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور نوجوانوں کا حال یہ ہے، شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو میسج بھیجتے ہیں آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا، اور میں چاند توڑ کے لا دوں گا، سب ناممکن باتیں کرتا ہے۔ آج تک کوئی ستارے توڑ کے لایا؟ آج تک کوئی چاند توڑ کے لایا؟ ممکن بات کرو بھئی میں ہر روز تمہارے لیے تربوز لے کر آؤں گا، ہر لوگ تمہارے لیے پیڑے لے کر آؤں گا، جلیبی لے کر آؤں گا، جو ممکن بات ہے وہ کرو نا، ناممکن کیوں کرتے ہو؟ دیکھو دوستو، چونکہ میری ماں بہنیں بھی یہ باتیں سن رہی ہیں اور نوجوان افراد بھی ہیں، معاشرہ ہے، پورا علاقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ معاشرے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بہت پوائنٹ کی اور کام کی عرض کی جا رہی ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دنیا میں جتنے اینیمل اور جانور ہیں نا، چاہے وہ 2 پائے ہوں چاہے 4 پائے ہوں، چوپائے ہوں یا 2 پائے ہوں، جتنے اینیمل ہیں وہ کھا پی کے ہیلتھی ہوتے ہیں، کھا پی کے صحت مند ہوتے ہیں۔ بیوی ایسا اینیمل، ایسا جانور ہے، یہ کھا پی کے صحت مند نہیں ہوتی، یہ کانوں کے راستے سے تعریف سن کر صحت مند ہوتی، اور وہ خوراک ہم اس کو دیتے نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ گھر میں اگر مہمان آئے اور آپ کی اہلیہ وائف کئی طرح کی ڈشز تیار کریں اور آپ مہمانوں کو کھلائیں، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، اور جب آپ واپس کچن میں برتن پہنچا رہے ہوں تو پھوٹے منہ سے کم از کم اتنا کہنے کا حق بنتا ہے پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے مہمانوں کا دل خوش ہو گیا، پیٹ بھر کے کھایا، انگلی چاٹتے رہ گئے۔ اتنا کہنا چاہیے اور اس کا انتظار کرتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، لو پکڑو جلدی سے،
اور جلدی سے 8 کپ چائے بناؤ. ارے ابھی تو وہ برتن جو نکال کے دیے تھے وہ تو ابھی تک سنبھالے نہیں گئے اور اوپر سے چائے کا آرڈر آ گیا. نہیں دوستو، یہ بری بات ہے. محبت کے جملے ذکر کرنے چاہیے. ہر بیوی، ہر شادی شدہ بیوی، ہر نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے. زبان سے کہتی نہیں ہے، انتظار کرتی ہے. اور وہ پروف کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں سنیں. آپ جب بھی سفر پہ جائیں تو آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئیں. کبھی چپل کی شکل میں، کبھی دوپٹے کی شکل میں، کبھی تصویر کی شکل میں، کبھی چھوٹی موٹی کوئی جویلری کی شکل میں، جیسی جیسی اللہ نے حیثیت دی. تو پھر وہ کیا کرتی ہے بیوی؟ تنہائی میں اس کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، سر سے لگاتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، سر پہ رکھتی ہے. میرے شوہر اتنے مصروف لائف رکھنے کے باوجود میری خاطر دکان کے اوپر چڑھے، اسٹیپ چڑھ کر دکان پر گئے اور اپنی فرصت میں سے وقت نکال کے میرے لیے یہ چیز خرید کے لائے. واہ واہ، واقعی میرے شوہر کو مجھ سے دلی محبت ہے. بھائی یہ چیز پروف بن جاتی ہے. اب کتنی دیر لگتی ہے دوستو؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے. یہ کرنا چاہیے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. میرے آقا نے ہمیں کیا نہیں سکھایا؟ ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا دوستو. ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. محبوب ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے. حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا مکہ مکرمہ میں. اور ہمیشہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ انٹری کرتے. کسی کو کلمے کی دعوت دی تھی، کسی نے مس بیہیو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل رنجیدہ ہو گیا. چہرے کے اوپر اداسی کے اثرات آ گئے. جب اندر داخل ہوئے تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ارے آج گھر میں کس طرح سے آپ داخل ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا، فوراً یو ٹرن لیا اور مڑ کے 2 قدم باہر نکل کے پھر گئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات. معلوم ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں آنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نیز محبوب نے ہمیں، آج ہمارا حال یہ ہے ہم بازار سے آتے ہیں، جاب سے آتے ہیں، شاپ سے آتے ہیں، راستے پر ہارن بجاتے ہیں اور بیپر دیتے ہیں، الیکٹرانک سلام کرتے ہیں دوستوں کو، اور گھر میں آتے ہیں ایک دم کمانڈر بن کر اور آ کے پوچھتے ہیں بیوی سے کیا پکائے؟ کہ بینگن. کہ تو ہی کھا لینا. ارے تو نے بینگن لا کے دیے تو بینگن پکائے ہیں، کچھ اور کچھ لا کے دیتا تو وہ پکا کے رکھتی. نہیں دوستو، گھر میں آئے سارے ٹینشن، سارے پرابلم، سارے برڈن، بوجھ سب گھر کی دہلیز کے باہر جھٹک کر آؤ. گھر میں آؤ تو حساس بشاس چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر میں آؤ. بیوی صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. اس لیے دوستو 1-2 باتیں اور سمجھ لیں. کبھی کبھی بیوی کے ساتھ میں خوش فعلی بھی کیا کرے. کیا مطلب؟ گھر میں سے نکلے، 2-4 قدم دور گئے، پھر واپس آئے. بیوی پوچھے کہ کیوں واپس آئے؟ کہ آج جاب پہ جانے کو دل نہیں کرا، دل چاہتا بس تمہیں ہی دیکھتا رہا، آج تمہیں ہی دیکھتا رہا. اب آپ نے تھوڑی سی ایک حرکت کی، اب اس کے دل میں گدگدی آ گئی کہ جاؤ اپنا کام کرو. اب آپ چلے گئے، ظاہری بات آپ کو جانا ہی ہے، لیکن آپ کی اس ادا سے دن بھر وہ فریش رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محبت بھرا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے. کئی مرتبہ آپ دکان پر جاؤ، کوئی گاہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، تو آپ اس کو فون لگاؤ تو پیاری دل کرتا ہے کسٹمر بھی نہیں آ رہے، دل چاہتا ہے دکان پہ تالا ڈال کے فوراً گھر آ جاؤں اور بس تمہیں دیکھا کروں. تو کہ بیٹھے رہو چپ چاپ اور کام کرو اپنا. اب آپ نے جو یہ ادا کی، چھوٹا سا ایک کال کیا، اس کال سے اس کے دل میں آپ کی محبت جوان ہو گئی. دوستو افسوس کی بات ہے جو عورت ہماری خاطر نکاح کر کے پیارے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، آنگن کو چھوڑتی ہے، کھیل کھلونوں کو چھوڑتی ہے، محلے کو چھوڑتی ہے، اور اللہ کا حکم سن کر کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے. اس نے کوئی معمولی قربانی نہیں دی، لیکن ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے، سوائے جھڑکی کے، جی سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے غم کے آنسوؤں کے، اور کیا دے رہے ہیں اس کو؟ تو ہم اپنے بیہیو کو بدلیں. اب جو لوگ سفید داڑھی والے ہیں
وہ سوچ رہے ہوں گے مولانا حفظ کی تکمیل کے جلسے میں تشریف لائے ہیں اور یہ آج کہاں گاڑی چلا دی ہے اور ہماری غیرتوں کو للکار رہے ہیں. 20-25 سال پہلے آئے ہوتے تو ہم بھی اپنی محبت کر کے دکھاتے. جی اب ایک چیز میں آپ کو ایک ایسی کہنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب داخل ہوتے تو ایک مرتبہ فرمایا، وہ پانی پی رہی تھی پیالے کے اندر، حمیرہ. اب یہ کیا ہے حمیرہ؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بھرا سیکنڈ نام تھا، دوسرا نام حمیرہ، جس کا معنی ہے سرخ سفید. معلوم ہوا اپنی بیوی کو کسی ایسے سیکنڈ نام سے پکارنا جس سے وہ خوش ہو جائے، یہ بھی آقا کی سنت ہے. اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کا سیکنڈ نام رکھ رکھا ہے؟ الحمدللہ ہم نے رکھ رکھا ہے، لیکن بتائیں گے نہیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت سے کہا، حمیرہ ہمارے لیے ذرا پانی بچا دینا. انہوں نے پیالہ بڑھا دیا آپ کی طرف. آپ نے فرمایا، حمیرہ تم نے کدھر ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ انہوں نے بتایا ادھر سے. تو آپ نے اس کو گھمایا اور وہیں سے ہونٹ لگا کے پیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت بڑھی ہوگی. اب دیکھو یہ چھوٹی سی ادا ہے دوستو، لیکن سامنے والے کے دل میں کتنی محبتیں جوان ہوتی ہیں، کتنا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. لیکن دوستو ہم یہ سب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں. یہ دین ہے دوستو، یہ میں کوئی کانوں کی تفریح کی بات یا ٹائم پاس کرنے کی بات آپ کو نہیں سنا رہا. یہ دین ہے، یہ دین ہے دوستو. ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا، ہم اپنی بیویوں سے، گھر والیوں سے محبت کریں. اسی طرح دوستو ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے کر بھول جایا کریں. مثلا 500 روپے، 1000 روپے، جیسے اللہ نے حیثیت دی ہے، اور کہیں پیاری دیکھو یہ آپ کو ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اور یہ جو دوسرے ہیں یہ گھر کے خرچ میں ہیں، ذرا ان کو خرچ کرتے رہنا اور ایک طرف لکھتے بھی رہنا تاکہ اندازہ ہو کہ مہنگائی کا کیا فگر ریشو چل رہا ہے اور کون سی چیز کس دام سے کس مہینے ہم نے خریدی ہے. اس کا حساب رکھنا. گھر کے جو خرچ کے پیسے ہیں وہ الگ ہیں اور یہ تمہیں ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اس لیے کہ ہر بیوی نکاح سے پہلے اس کے منی پاکٹ کے اندر اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، ماں باپ نے محبت سے دیے ہوئے ہوتے تھے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، مسجد مدرسے میں لکھواتی تھی، فقیر غریب غربا کو دیتی تھی. اور ہمارے نکاح میں آنے کے بعد وہ کنگال ہو گئی. بلکہ بہت سے شوہر تو ایسے ماں باپ کے زیادہ ہی کچھ وفادار ہوتے ہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں سب ماں باپ کی خدمت میں. اب بیوی کہتی ہے ذرا 10 روپے دو نا، امی سے لینا. اب وہ کہتی ہے امی ذرا 10 روپے دو نا. کیوں؟ عید پہ تو دیے تھے. ارے عید پہ 10 روپے دیے تھے، عید کو 9 مہینے ہونے آئے ہیں. تو ہم نے بیوی کو یہ کہہ کر کہ اماں سے لے لینا، ہم نے 10 روپے کا بھکاری بنا دیا. ہر مہینے پرسنل اس کو دے کر اس کو فارغ رکھیں، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی جذبہ ہے میں اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے مسجد مدرسے میں کچھ صدقہ خیرات کروں، کسی فقیر کو اللہ نام پر دوں، کسی سہیلی کا نکاح ہونے والا ہے اس کو کوئی کتاب ہدیے میں پہنچاؤں، اس کو حجاب کوئی برقع ہدیے میں پہنچاؤں. اس کی تمنا ہوتی ہے اور وہ تمنا کون پوری کرے گا؟ آپ اس کے شوہر ہیں. تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے کر بھول جایا کریں. اور دوستو جتنا گھر کے اندر دین مضبوط ہوگا محبتیں اتنی زیادہ توانا رہیں گی، اور جتنا گھر کے اندر دین نہیں ہوگا اتنی محبتیں کمزور ہوں گی. اس لیے دوستو کتابی تعلیم کو گھر کے اندر جاری کرو. الگ الگ طرح کی کتابیں، حقوق والدین ہیں اور بہترین شوہر ہے، مثالی بیوی ہے، مثالی شوہر ہے، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں. باری باری ان کی تعلیم کرو تاکہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے ہمارے ذمے کیا کیا حقوق ہیں جو ہم نے آج تک ادا نہیں کیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں 2 بیوی تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی بیوی کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اصرار کر کے کہا حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں. حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے اندر کیا کمی ہے اور کیوں تو اپنے منہ سے دوسری سوکن بلا رہی ہے؟ کہ نہیں حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ شاید اس کی قسمت میں اولاد ہو تو آپ کا دروازہ کھلا رہے گا، آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. خیر دوسرا نکاح ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ جو پہلا نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا نکاح دوستو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے. اسلام نے اس کے آپشن رکھے ہیں.
یہ انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ عیاشی کے لیے نہیں رکھی ہیں، ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی۔ تو حضرت کے خیر 2 نکاح ہوئے اور اللہ کی شان اولاد کسی کے بھی نہیں ہوئی۔ حضرت نے انصاف کی ایک ترازو رکھ رکھی تھی خانقاہ میں، جب کبھی کوئی چیز آتی تو برابر سرابر تول کے دونوں گھر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسان 2 تربوز لے کر آیا، دونوں کا رنگ بھی ایک، دونوں کا سائز بھی ایک اور دونوں کے اتفاق سے وزن بھی ایک۔ اب سیدھا سیدھا انصاف تھا، ایک کے گھر بھیج دیتے، دوسرا دوسرے گھر، لیکن حضرت نے دونوں کو برابر کاٹا، اس کا ہاف اس کا ہاف اس کے گھر، اس کا ہاف اس کا ہاف اس کے گھر۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو، ایک کے گھر میٹھا چلا جائے ایک کے گھر پھیکا چلا جائے، تو انصاف کہاں سے ہو؟ دونوں کے گھر دونوں ذائقے جانے چاہیے۔ جی اتنا انصاف کرنے کے باوجود مرنے سے پہلے یہ کہا بھائی 2 نکاح سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا بھائی جس کے 2 بیوی ہوں اس کو تیسرا گھر بھی بنا کے رکھنا چاہیے، اگر یہ بھی نکال دے اور یہ بھی نہ گھر میں داخل ہونے دے تو تیسرے گھر میں چپ چاپ جا کے سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب دوستو دین آتا ہے اور سمجھ آتی ہے اور فہم آتی ہے تو گھر کے اندر دین چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں محبتیں پنپتی ہیں، وہاں محبتیں آنگن میں کھیلتی ہیں۔ ایک بہت بڑا دیندار آدمی تاجر تھا، اس کو تجارت کے لیے کسی ملک میں جانا ہوتا تھا، جیسے لوگ چائنا جاتے ہیں اور کئی ہفتے وہاں ٹھہرتے ہیں، ایسے یہ شخص جاتا تھا اور تھا بڑا نیک، اور بیوی اس کی بڑی نیک دل تھی۔ جس ملک میں یہ جاتا تھا مال لینے کے لیے کئی ہفتے وہاں ٹھہرنا پڑتا تھا، وہاں کا ماحول اتنا خراب تھا کہ اس کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا مجھ سے کوئی جنسی گناہ نہ ہو جائے۔ بہت سوچا، ایک دن مسجد میں بیٹھ کے بہت تڑپا، بہت رویا، اللہ سے بہت دعا کی، تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں دوسرا نکاح کر لوں، اس ملک میں مجھے حلال بیوی ملے گی اور کھانے کے لیے حلال کھانا ملے گا، شاید مجھ جیسے مجبور انسان کے لیے ہی یہ اجازت ہے دوسرے نکاح کرنے کی۔ چنانچہ اس نے خاموش سیکریٹ ایک دوسرا نکاح کر لیا، پہلی بیوی کو ہوا نہیں لگنے دی، چونکہ بہت متقی تھا، بہت نیک تھا، برابر دونوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن پہلی بیوی کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی گیا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا پتہ چل ہی جاتا۔ پہلے والی کو اس کی خوشبو خوشبو نہیں بلکہ بدبو آئی جاتی، اس کو تو بدبو ہی لگتی ہوگی نا۔ چنانچہ اس کو پتہ چل گیا، لیکن وہ چونکہ بنی ہوئی تھی، دیندار تھی، بنی ہوئی تھی، اس نے سوچا میرا شوہر متقی پرہیزگار ہے، میرے شوہر نے نکاح تو کیا ہے، زنا تو نہیں کیا، منہ کالا تو نہیں کیا، دوسرا یہ کہ جب یہ میرے حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا اور مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تو میں کیوں خواہ اس کا سیکریٹ اوپن کر کے اس کو آزردہ کروں، اس کو دل کو جو ہے میلا کروں، کیوں میں احتجاج کروں، چھوڑو۔ اللہ کی شان، ایک لمبی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، نہ اولاد پہلے والی سے تھی نہ دوسرے والے سے تھی، انتقال ہوا پہلے والی کے گھر میں۔ دوسرے تیسرے دن کسی مفتی کو اس نے بلایا اور کہا حضرت میرے شوہر کی ایک بیوی فلاں ملک میں رہتی ہے، میرے شوہر کی ایک بیوی فلاں ملک میں رہتی ہے، میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، اب اس کی وراثت کا حصہ میں کیسے پہنچاؤں اس تک، مجھے مسئلہ بتائیے۔ انہوں نے بتایا جو کیش ہے اس کو ہاف کرو، اور جو کیش نہیں ہے، عقار ہے، جو غیر منقولہ چیزیں ہیں، جیسے گھر غیر منقولہ ہے، تو اس کی قیمت لگاؤ، اور قیمت لگا کے اس کی پھر ہاف کرو اور اس کو ہاف وہاں بھیج دو۔ چنانچہ اس نے ایک بیگ میں کیش پیک کیا، اور پیک کرنے کے بعد ایک شخص کو ہائر کیا اور کہا دیکھو تمہیں میں اتنے پیسے دوں گی، سفر کا یہ خرچ ہے، میری شوکن فلاں ملک میں رہتی ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور یوں کہنا فلاں تاریخ کو تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو تم اس تاریخ کے اعتبار سے عدت گزار لو، اور یہ قبول کرو یہ تمہاری وراثت کا اب شوہر کا بچے ہوئے مال کا حصہ ہے، اسے قبول کرو اور اس کی پہنچ لکھ دو کہ مجھ تک پہنچ گیا، ریسیو ہو گیا۔ اللہ کی شان، یہ شخص وہاں پہنچا، دروازے پر دستک دی تو عورت نے پوچھا کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں ایک اجنبی ہوں اور ایک دکھ بھری درد بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ تمہارے شوہر کا فلاں تاریخ میں انتقال ہو گیا، آپ کی شوکن نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بیگ میں کیش بھیجا ہے جو تمہارے شوہر کا بچا ہوا مال ہے، اس کی پہنچ لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی خوب روئی اور کہا اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ کیا کہہ رہی ہے؟
اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا، یہ نہیں کہا اس ڈائن کو میرا سلام کہنا، اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ اور یوں کہنا کہ جب میرے شوہر لاسٹ ٹائم آئے تھے، ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ اب شاید میری زندگی وفا نہیں کرے گی، تو جاتے ہوئے انہوں نے کافی سارا مجھے مال پیسہ بھی دیا، اور جاتے وقت یہ بھی کہا کہ دیکھو پیاری، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں تاکہ تم میرے مرنے کے بعد بقیہ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو، اس لیے کہ اب مجھے نہیں لگتا میری زندگی لمبی ہے جی، اس لیے میں طلاق دے کے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے تو وہ مجھے طلاق دے کر گئے، لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں میرا حصہ نہیں ہے، یہ انہیں کو واپس دے دیجیے۔ دوستو، پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، اور دوسرے والی اگر قبول کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، لیکن چونکہ دونوں دین پر پابند تھی، دین سیکھے ہوئے تھی، دین سمجھے ہوئے تھی، دین پر عمل کرتی تھی، تو یہ خوبصورت واقعہ وجود میں آیا۔ اس لیے دوستو، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ہم دین سکھائیں، دین سمجھائیں، دین پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے دوستو، اسی میں کامیابی۔ وہ جو میں نے آپ کو دین کے 5 شعبے بیان کیے نا، 5 شعبے، اور اس پہ معاشرت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا، تو معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں جی، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ عجیب بات ہے دوستو، کئی مرتبہ ایسے گھر میں آتے ہیں کمانڈر بن کر، جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی کمزور بیوی پہ چلاتا ہے، جس سے کوئی نہ ڈرے، جس کو بچے بھی اس کو گالیاں دے دیں، محلے میں اس کی کوئی وقت نہ ہو، عزت نہ ہو، وہ آدمی بھی اپنی بیوی پہ رعب جما کے رکھتا ہے۔ وہ کمزور ہے نا، کمزور پہ تو ہر ایک کو رعب جمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی عورت دامن پکڑ کے کھڑی ہوگی جی۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، اور یہ عورت کیا کہے گی، وہ دنیا تھی جہاں کرتے تھے تم بند زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ اس وقت دوستو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا بیویوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہو۔ انہوں نے ہماری خاطر اپنی پیاری ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، آنگن کو چھوڑا، خوشیوں کو چھوڑا، کئی مرتبہ اپنی گھر کی رونقوں کو اور برکتوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں تنگ کوٹھڑی میں اور تنگی کی زندگی پوری گزارتی ہیں، روکھا سوکھا کھاتی ہیں، لیکن چونکہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، باوقار باپ نے تربیت کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے سب کچھ انگیز کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ محبتوں کے ساتھ وقت گزاریں دوست۔ اسی سے متعلق 1-2 باتیں اور سنیں۔ کئی مرتبہ چھوٹے جملے کچھ زبان سے کہنے سے اچھی خاصی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کچن میں کچھ کھانا پکا رہی ہے اور وہ غصے میں ہے، تو آپ اس کے غصہ ہونے پر آپ جلال میں نہ آئیں، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ پھر وہ 25,000 کی لائن آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ اس کو خاموش رہیں۔ وہ اگر غصہ کر رہی ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھتے رہیں۔ وہ کہے کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ یہ کہو جب تم غصے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو تو اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گی۔ بس وہ تھوڑی فوراً ہنس دے گی۔ اس لیے تو ان کے آنسو اور ان کی مسکراہٹ ہر وقت کنارے پہ رکھی رہتی ہے۔ بیوی کو ہنسانے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کو شوگر کی بیماری لگ گئی، آپ رپورٹ لے کے گھر میں آئے اور کہا پیاری میری زندگی کا میٹھا تو ختم ہو گیا، دیکھو ڈاکٹر نے کہا اب سختی سے پرہیز کریں جی اگر کوئی زندگی گزارنی ہے تو، ورنہ جو ہے پریشانی ہوگی، لہٰذا اب سے آپ میرے لیے پھیکی چائے بنا لیں۔ اب 2-4 دن اس نے پابندی کی، ایک دن بھول سے شکر ڈال دی، اب وہ میٹھی لے کر آئی، اب آپ نے پیا اور پیتے کے ساتھ ہی اس کو کہا دیکھو پیاری تم چائے پکانے کے بعد میری چائے میں اپنی انگلی مت ڈالا کرو، تم انگلی ڈالتی ہو اور یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تم انگلی ڈالتی ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، اللہ نے تمہیں اتنا میٹھا بنایا ہے کہ تم انگلی ڈال دیتے ہو تو میٹھی ہو جاتی ہے، دیکھو میٹھی ہو گئی۔ اب آپ کو کہنا تو یہ تھا کہ چائے میٹھی ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے زہر ڈال دے اس میں، مار ڈال مجھے، کہا ہے میں نے تجھے شوگر ہوئی ہے، مارنا چاہتی ہے نا تو دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک انداز تو یہ تھا کہنے کا، لیکن اس سے کسی کا دل ٹوٹتا۔ اور دوسرا انداز یہ آپ نے اپنایا کہ تم انگلی مت ڈالا کرو، تمہاری انگلی میں اللہ نے اتنی مٹھاس رکھا ہے کہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ غلطی کا اس کو احساس بھی ہو گیا اور دل میں اس کی گدگدی بھی ہو گئی جی۔ تو دوستو گھر کو اس طرح سے جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ سختی نہ کریں دوستو، محبتوں کے ساتھ لے کر چلیں۔ کئی مرتبہ فون پر لگی رہتی ہیں،
اب آپ کہیں کہ کان پھوڑ دوں گا، فون توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ ان سے کہیں پیاری دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر وہ ہمیں ہر وقت فون میں لگا ہوا دیکھیں گے تو یہ بچے بھی پھر یہی کریں گے، ہم ان کو کل روک نہیں سکتے، لہٰذا اہتمام کریں، ذرا تھوڑا وقت کم اس پہ دیا کریں، محبتوں کے ساتھ اس چیز کو ڈیولپ کریں۔ دوستوں کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اور 5واں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ اس دل کے اندر شقاوت نہ ہو، اس کے اندر بخیلی نہ ہو، اس کے اندر دشمنی نہ ہو، اس کے اندر کیل کانٹے نہ ہو، بلکہ اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر شجاعت ہو، اس کے اندر خوش اخلاقی کے جذبہ ہو، اس کے اندر محبت کا جذبہ ہو، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق ہے، جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اور اخلاق چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خندہ پیشانی، دل میں اگر خوشی ہوگی تو چہرے پہ بشاشت ہوگی، اور دل کے اندر اگر جو کبر ہوگا اور دل کے اندر غلاظتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ چہرہ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ اب ان 5 شعبوں میں سب سے اہم شعبہ عقائد کا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکڑوں کے اندر 1 کی، آپ لکھو 1 اور 1 لکھنے کے بعد بناؤ صفر، کتنے بنے؟ 10، بناؤ 2 صفر بنے 100، بناؤ 3 صفر بنے 1000، بناؤ 4 صفر بنے 10,000، بناؤ 5 صفر بنے 1,00,000، اور شروع سے ایکڑا مٹا دو، کیا بچا؟ صفر ہی صفر۔ تو اگر کسی آدمی کا عقائد صحیح ہے، عقیدہ توحید و رسالت درست ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، جانتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی نبی کا عقیدہ نہیں رکھتا، چاہے دنیا کے یہ جو آج کل کے نکلے ہوئے ہیں جی تمام کو ٹھکراتا ہے، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ اکائی ہے۔ اب اگر زندگی میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دے، ایک حج نہ کرے، اگر عقائد بھی صحیح لے کر چلا گیا، خدا کی قسم جہنم میں جا کر مر کٹ کے اس عقیدہ توحید کی برکت سے، رسالت کی برکت سے جنت میں سے سب سے آخر میں بھی اگر نکالا گیا اور جنت دی گئی تو دنیا سے 7 گنا بڑی جنت ملے گی اس عقیدہ توحید و رسالت کی برکت سے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، اللہ کے نبی کے بعد میں کسی اور کو بھی نبی جیسا مانتا ہے جی، تو یاد رکھنا دوستو، چاہے سجدے کا نشان کر لیا ہو پیشانی میں، چاہے مکہ مکرمہ فلیٹ رہ کر روزانہ عمرہ کرتا ہو، چاہے بیگ بھر بھر کر لوگوں پر لٹاتا ہو، صدقات کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ توحید اور رسالت گڑبڑ ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ انہی سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے دوستو یہ ادارے وجود میں آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہی تو سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جی یہ ایمان مفسر، ایمان مجمل، یہ یہی سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی عقیدے درست کیے جاتے ہیں، کلمے درست کیے جاتے ہیں، عقائد درست کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ان اداروں کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان اداروں کو تعاون کرو، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہم ان سے اختلاف نہ کریں۔ اختلاف نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان اداروں کے ذریعے سے جو انسانیت کا سبق ہمیں دیا جاتا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ، ہم برادران وطن کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، برتاؤ کریں۔ اگر کتا ہمیں کاٹ لے تو ہم کتے کو نہیں کاٹا کرتے، کتا اگر ہمیں کاٹتا ہے تو ہم کتے کو نہیں کاٹا کرتے۔ ہمارے ساتھ میں اگر کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، بد اخلاقی کا معاملہ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ بد اخلاقی نہیں ہے، اس کا بدلہ خوش اخلاقی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت کانٹے ڈالا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی۔ جب ایک دن نہیں ڈالا گیا تو پوچھا محبوب نے کیا بات ہے، کہ وہ بیمار ہے، تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ اس کا حال پوچھنے، ہمیں تو ایسے مشفق نبی ملے ہیں، ہمیں ایسی روشن تعلیمات ملی ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے ادارے کے ذمہ داران کو، کمیٹی کے افراد کو، بستی کے رہنے والوں کو، اور ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے اور تعاون کرنے والے تمام حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان معصوم بچوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وجود کو ان کے لیے برکت کا باعث بنائے، نور ملنے کے، نور کے حصول کے ذریعے کا اللہ تعالیٰ باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ.